سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ فرما طالبان علوم نبوت و آپ کی مسجد کے خطیب و امام، مداح رسول بلبل باغ مدینہ، نقیب اہل سنت مقرر ذیشان حضرت مولانا کامل مداری و مداح رسول پیکر ترنم جناب شاکر بھائی و تمام ہی اہل مجلس، دور و دراز سے سننے والی اسلامی رشتے کی معزز مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار معزز سامعین کرام، آج کی یہ پر نور محفل ایک چھوٹے سے بچے محمد قیوم کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے رب قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے گناہ صغائر ہوں یا کبائر ہوں معاف فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تنگی قبر، دہشت قبر، وحشت قبر سے محفوظ و معمول فرمائے۔ میں اپنی تقریری سفر کا آغاز اس شعر سے کر رہا ہوں، کاش وہ نور کا بہتا ہوا دریا دیکھیں، کاش وہ نور کا بہتا ہوا دریا دیکھیں، میری آنکھیں بھی کبھی گنبد خضرا دیکھیں۔ کاش وہ نور کا بہتا ہوا دریا دیکھیں، میری آنکھیں بھی کبھی گنبد خضرا دیکھیں، اب جو مالک کبھی ہم کوئی بھی سپنا دیکھیں، اب جو مالک کبھی ہم کوئی بھی سپنا دیکھیں، آرزو اتنی ہے کہ سرکار کا چہرہ دیکھیں، اتنی ہے کہ سرکار کا چہرہ دیکھیں۔ اور بارگاہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں خراج عقیدت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، بے شک کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ اور جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، تو شبیر نے نماز کو تنہا بچا لیا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ شبیر نے نماز کو تنہا بچا لیا۔ اور وہیں یہ چار مصرے کہ بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا۔ حضرات، جب مولائے کائنات علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر کی بات آ ہی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لا يحب عليا منافق، منافق علی سے محبت نہیں کرتا ہے۔
ولا یبغضہ مؤمن، اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ اور یہ صحابہ کا کیریکٹر رہا ہے، یہ صحابہ کا سابیہ رہا ہے، یہ صحابہ کا طور و طریقہ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں مومن اور منافق کے درمیان ڈیفرنس کرنا ہوتا تھا، فرق کرنا ہوتا تھا، تو ہم کچھ اور نہیں کرتے تھے، نعرہ حیدری لگاتے تھے۔ جس کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہے، جس کا وجود ہل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے منافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مسلک امام اعظم حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے مگر مولا نہیں ملا۔ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے مگر مولا نہیں ملا۔ اور کافر بتا رہا ہے، کافر بتا رہا ہے وہ حیدر کے باپ کو، ارے خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ اور مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا۔ پالا تھا مصطفیٰ کو جس نے، وہ کافر ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا۔ بابا بار معزز سامعین اکرام، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور آپ نے مجھ سے قبل سب کچھ میرے بہت ہی قریبی ساتھی، ایک ہم سفر ساتھی حضرات محترم مولانا کامل سے سب کچھ سماعت بھی کر لیا ہے۔ حضرات محترم، بتانے کی کچھ گنجائش نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اللہ کی عزت کی قسم، جس شخصیت نے حضرات محترم، جس عظیم ذات نے ہم کو اور مولانا کامل کو اپنا خون جگر پلایا تھا، وہ عظیم استاذ ہمارے سروں سے، حضرات محترم، جو اب تک سایہ بن کر تھا، ہمارے سروں سے وہ سایہ رخصت ہو چکا ہے۔ بطور علم کی دنیا میں حضرات محترم صرف مبلغ مداریت کو چھوڑ کر یتیم ہو چکے ہیں۔ حضرات وہ فاضل معقولات و منقولات کی ذات، وہ عظیم ذات تھی، اللہ کی عزت کی قسم، جنہوں نے حضرات محترم نہ جانے کیسے کیسے شاگرد اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضرات رہتی دنیا تک حضرات محترم جس کونے پر، جس مدارس میں، جس مسجد میں حضرات محترم ان کے شاگرد رہیں گے، الحمدللہ رب العالمین ان کا نام زندہ ہے۔ بے شک بے شک، حضرات محترم، ہم استاذ کے اعتبار سے یتیم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے استاذ محترم فاضل معقولات و منقولات کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اور بالخصوص ہمارے دوسرے استاذ محترم مبلغ مداریت مولانا فرید احمد صاحب شگوہی مداری کو اللہ تعالی عمر طویل عطا فرمائے۔ باباقار معزز سامعین کرام، آئیے ہمارا سب سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے ہی نہیں پوری کائنات کے مرکز عقیدت، یتیموں کو کلیدے سے لگانے والے اللہ کے نبی، غموں کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی عطا کرنے والے رسول، مکی ہو کر لامکہ کی سیر کرنے والے اللہ کے پیارے محبوب جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کی بوچھار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں نے تلاوت کریمہ بیان کی تھی، رب کائنات قرآن کریم والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔
ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، ہر انسان کی یہی اچھا ہوتی ہے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ عزیزان محترم، آپ یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں کیوں بلند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، حاجی حج اس لیے کرتا ہے تاکہ خالق راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، زکات دینے والا زکات اس لیے دیتا ہے تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ حضرات، ہم اپنے والدین کا ادب و احترام اس لیے کرتے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ پتہ چلا ہماری نمازیں اس لیے ہیں تاکہ رب العالمین راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ہمارا حج اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائے۔ ہم زکات اس لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، ساری دنیا اس عمل میں لگی ہے، اس رجش میں لگی ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے، مگر یہ صحابہ کی کیٹیگری، یہ صحابہ کا گروہ، یہ صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ جامع کوثر پی گئے تو ماہتابی ہو گئے، جامع کوثر پی گئے تو ماہتابی ہو گئے، غم سے مرجھائے ہوئے چہرے گلابی ہو گئے، ابوبکر فاروق و عثمان، حیدر و طلحہ بلال، ارے آمینہ کے لال کو دیکھا صحابی ہو گئے۔ حضرات، ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جن سے رب راضی ہے، فاروق اعظم وہ ہے کہ جن سے رب راضی ہے، عثمان غنی وہ ہے کہ جن سے رب راضی ہے، مولا علی وہ ہے کہ جن سے رب راضی ہے۔ حضرات محترم، حضرت صہیب رومی وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے، سلمان فارسی وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے، امام حسن وہ ہے کہ جن سے رب راضی ہے، ارے حسین وہ ہے جن سے رب راضی، ان کا نانا راضی ہے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، اور ہماری رگوں میں ہر وقت حسینی یاد رہتی ہے۔ ارے جہاں پر کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے میرا رب راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے۔ لیکن حضرات، میرے عزیز امام حسین، میرے عزیز، آپ جانتے ہیں کس شہزادے کا نام ہے؟ حسین وہ ہے جو صحابی مصطفیٰ بھی ہے، اور میرے عزیز سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہے نواسہ مصطفیٰ بھی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور حسین سے رسول اللہ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حسین کو اپنی آغوش میں لے کر یہ دعا کی تھی، اے بار الہ، میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو اس حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں یاد رکھنا میرے تمام صحابہ، چاہے وہ صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان ہو، علی ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، نبی فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے طریقے پر چلو گے ہدایت یافتہ ہو۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ چھوٹا سا ننھا سا بچہ کھیل رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کے قریب جاتے ہیں، صحابہ ٹھہر جاتے ہیں۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہزادے کے قریب پہنچتے ہیں، اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رخسار کو بوسہ دیتے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، ہمارے ماں باپ آپ کو قربان۔ مصطفیٰ یہ کون سا خوش قسمت بچہ ہے جس سے نبیوں کا نبی محبت کر رہا ہے، جس سے رسولوں کا رسول محبت کر رہا ہے۔ میرے نبی مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں صحابہ یہ وہ بچہ ہے جو کل میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، جب حسین چلتا تھا تو یہ بچہ حسین کے قدموں سے لگنے والی دھول کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمدار، دمدار۔
احسان مدار العالمین مسلک امام اعظم برادر عزیز نعرہ تکبیر. حضرات تو امام حسین وہ ہے جو نواسہ مصطفیٰ ہے، صحابی رسول بھی. لیکن آج کس مجلس میں، اس محفل میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آخر یہ صحابہ کا حضرات محترم جو اہم منصب ہے یہ تمام عجم والوں کو ہی میسر ہوا ہے، یہ اس ہندوستان کی سرزمین پر بھی کسی کو میسر ہوا. حضرات تو اگر آپ میرے عزیز محدثین کرام کی اقوال کو اٹھائیں گے، حضرات محترم اگر آپ امام جلال الدین کو پڑھیں گے، اگر آپ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کو اٹھا کے ان کے مکتوب کو اٹھا کر پڑھیں گے، حضرات اور دور جدید کے بہت عظیم محقق علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی کو اٹھا کر پڑھیں گے، اور صاحب میرۃ الاسرار کو پڑھیں گے، علامہ حضرت محترم عبد الرحمن ملا جانی کو پڑھیں گے، تو حضرات محترم یہ محدثین اکرام کے اقوال ملیں گے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک ایسا اللہ والا موجود تھا جس نے اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کے بدگوہا چہرے کا دیدار کیا. بے شک سبحان اللہ. اور حضرات حالانکہ اس پر محدثین نے کلام بھی کیا ہے، لیکن ہمارے لیے میرۃ الاسرار کافی ہے، ہمارے لیے امام جلال الدین کافی ہے، ہمارے لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مکتوب کافی ہے. آپ فرماتے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک ایسا مرد مجاہد گزرا ہے جس نے مصطفیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. حضرات محترم اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کے حوالے سے میرے عزیز بیان کر رہا ہوں. یہ صحابہ میرے عزیز جو صحابی رسول ہیں، حضرات محترم اس ہندوستان میں بھی ایسے صحابی موجود تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے چہرے بدگوہا کا دیدار بے شک بے شک. اور ان کا نام ابو الرضا بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ. کاش اس وقت وہ بزرگان اکرام آپ کی بستی کے موجود ہوتے جو مجھ سے وہ پیچیدہ مسائل پوچھا کرتے تھے. آیا اگر بابا رتن ہندی کی زندگی پر یہ چند باتیں مجھ سے سنتے تو ضرور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے. حضرات بابا رتن ہندی کون ہے؟ آپ مورخین کو پڑھیے. جب بابا رتن ہندی سے معلوم کیا گیا کہ آپ تو بھارت کی سرزمین پر رہتے تھے، آپ تو معبودان باطلہ کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن اے بابا رتن ہندی آپ کو یہ شرف کیسے میسر ہو گیا کہ آپ نے مصطفیٰ کے چہرے بدگوہا کا دیدار کیا؟ بے شک بے شک. اور لوگوں جو بھی میرے آقا کا دیدار کر لیتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اے لوگوں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا جو ان کے پچھلے ہیں، اس کے بعد ان کا جو ان کے پچھلے ہیں. اس واقعے سے ٹچ ایک بات یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم قطب المدار کو میرے عزیز تابعی کیسے مانتے ہیں، قطب المدار کو تابعی کا شخص کیسے میسر ہوا. بابا رتن ہندی سے جب معلوم کیا گیا اے بابا رتن ہندی آپ کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا، آپ صحابی مصطفیٰ کیسے بنے، آپ بھارت کی سرزمین پر رہتے تھے، تو بابا رتن ہندی بیان کرتے ہیں. توجہ میری طرف کرنا اگر آپ بے لوگ شک چاہیں بے گے. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اگر آپ نے ذرا سی بھی باتیں مس کی نا تو میرے عزیز تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. نیچے والوں کو چائے نہیں ملے گی. حضرات محترم بابا رتن ہندی صحابی مصطفیٰ ہے، صحابی رسول ہے. جب معلوم کیا گیا تو آپ بیان کرتے ہیں اپنی رودات، بیان کرتے ہیں اپنی داستان، بیان کرتے ہیں اپنے صحابی ہونے کا جو شرف آپ کو حاصل ہوا ہے. بابا رتن ہندی فرماتے ہیں کہ ہم اس ہندوستان کی سرزمین سے ملک شام تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے، اور لے کر کیا جاتے تھے یہ بھی میں بتاؤں. اس ہندوستان کی سرزمین پر جو گرم مسالہ اور آپ بولتے ہیں جس کو لونگ، جائفل، چائے بتری، یہ تمام چیزیں اس ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئی. اور کس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لوگوں
آج کوئی کسی کی سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی کو ایکسپٹ کرتا ہے، لیکن اصلاح کی عزت کی قسم یہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس سرزمین نے سب سے پہلے ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کے قدموں کو چھوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں جہاں تہاں سے نہیں، بس یہاں سے اٹھوں گا۔ میں جہاں تہاں سے نہیں، بس یہاں سے اٹھوں گا، اسی زمین سے، اسی گلستان سے اٹھوں گا، اور بروز حشر جب اٹھائے گا خدا سب کو، مجھے ہے شک کہ میں ہندوستان سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دم بدا، دم بدا، دم بدا، مسلک امام اعظم حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف صاحب مداری، حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب مداری، نعرہ تکبیر۔ حضرات، بابا رتن ہندی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس ہندوستان کی سرزمین سے یہ تمام گرم مسالے لے کر جاتے تھے ملک شام تجارت کی غرض سے، تو ایک مرتبہ ہماری جوانی کا وقت تھا، زمانہ تھا۔ بابا رتن ہندی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم ملک شام جا رہے تھے تو ہمارا جو تجارتی سفر تھا، جو راہ تھی، وہ میرے عزیز مکہ شریف کے قریب سے ہو کر ہم لوگ گزرا کرتے تھے، شہر مکہ کے قریب سے گزرا کرتے تھے۔ بابا رتن ہندی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، جب ہم مکہ کی وادیوں کے قریب سے گزرے تو اس وقت بہت تیز باران رحمت کا نزول ہونے لگا۔ اس قدر بارش ہوئی، اس قدر باران رحمت کا نزول ہوا کہ تمام پہاڑی ندیاں تمام پہاڑی ندیاں میرے عزیز پانی سے پر ہو کر بہنے لگے۔ بابا رتن ہندی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بہت معصوم سا بچہ، بہت خوبصورت بچہ، بہت حسین بچہ، بہت جمیل بچہ بکریاں چرا رہا تھا۔ بارش بہت زور کی تھی، بہت تیزائی کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ بابا رتن ہندی بیان فرماتے ہیں کہ بکریاں نالے کو چھلانگ کر پار ہو گئی، لیکن وہ بچہ جو چھوٹا سا تھا، جس کی عمر بہت کم تھی، جو کم سن تھا، نالا پار نہ کر سکا۔ بابا رتن ہندی فرماتے ہیں میں اس بچے کے قریب گیا، میں نے کہا کیا آپ پار ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے عربی زبان میں مجھ سے کہا ہاں میں پار ہونا چاہتا ہوں۔ بابا رتن ہندی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور نالے کے اس پار لا کر چھوڑ دیا۔ جب ہم جانے لگے تو اس بچے نے 7 مرتبہ مجھ کو دعا دی تھی، اللہ تیری عمر طویل فرمائے، اللہ تیری عمر دراز فرمائے، اللہ تیری عمر لمبی فرمائے۔ بابا رتن ہندی بیان فرماتے ہیں ہم حیران تھے، یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن کتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اور اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ بابا رتن ہندی بیان فرماتے ہیں اس سے خوبصورت بچہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ بابا رتن ہندی بیان فرماتے ہیں خیر ہم چلے جاتے ہیں، ملک شام پہنچے، تمام سامان کو فروخت کیا، باہر سے کچھ سامان خریدا، واپس اپنے وطن بھارت آتے ہیں۔ جب اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اس واقعے کو 1-2 سال نہیں بلکہ 50 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا۔ بابا رتن ہندی بیان فرماتے ہیں ہم پنجاب کی سرزمین بٹنڈا پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آج بھی بابا رتن ہندی کا مزار سرزمین پنجاب بٹنڈا میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ صحابی رسول کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا۔ بابا رتن ہندی فرماتے ہیں جب اس واقعے کو 50 سال گزر چکے، ہم بٹنڈا میں بیٹھے ہوئے تھے۔